دا موضوع ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین دی محبت دا انوکھا انداز اور غزوہ احد۔ پہلی بھی عرض کر دیتی ہے غزوہ اس نوں آکھیا جاندا ہے جس جنگ دے اندر کریم محبوب آپ تشریف فرما سن ظاہری طور تے، اور سرایہ اس نوں کہا جاندا ہے جس دے اندر آقا کریم تشریف فرما نہیں سن۔ دوستان محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک دے دن، اج کیڑا دن ہے بھائی؟ آج جمعۃ المبارک دا دن ہے، اور دوستان محترم خالق لم یزل دے محبوب نے جمعۃ المبارک دے دن اعلان فرمایا، اے صحابہ سارے ہی اپنی صفاں درست فرما لو۔ صحابہ کرام دی محبت دا سرکار دے نال انوکھا انداز، اے صحابہ سارے ہی اپنی صفاں درست فرما لو، صفاں درست کر لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے صفاں درست کیتیاں۔ کریم محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ید اللہ والے ہاتھ دے اندر چھڑی مبارک پکڑ کے، دوستان محترم چھڑی مبارک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ دے اندر پکڑی ہے، اور شاگرد کون نے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ شاگرد نے قربان جاواں جنہاں دے استاد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہون، محبوب کائنات ہون، شاگرد کس طرح دے ہون گے؟ انہاں دی شان بھی بڑا البرا ہوئے گی۔ دوستان محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ عرض کی تھی جی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اج جنگ دی خاطر تہاڈی تبلیغ تربیت کرنا چاہنا۔ عرض کی تھی سیدی یا رسول اللہ حکم ہوئے ہاں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفاں درست فرما لو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ والے ہاتھ دے اندر چھڑی مبارک پکڑی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سارے لین دے اندر جا کے کھڑے نے، جس طرح کہ فوج آج کل صفا بندی فرماندی ہے، صبح دی تبلیغ کرواندی ہے، حضرات محترم تربیت فرماندی ہے۔ میرا والد محترم فوج چ رہا ہے، 26 تو 27 سال فوج سروس کیتی ہے۔ ابو جی بھی دسدے نے صفا درست کیتیاں جاندیاں ہیں۔ صبح دے وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نو تازہ کیتا جاندا ہے، گویا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے افواج اگر نہ چلے کدے بھی کامیابی نہیں پا سکتی۔ دوستان محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا درست فرمائیاں۔ ایک صحابی رسول دا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جانسار صحابی دا آقا کریم دے یار دا مبارک پیٹ باہر نکلیا ہویا سی، شکم مبارک باہر سی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا چیک کرتے جا رہے ہیں، صفا درست کرتے جا رہے ہیں، درست کردیاں چھڑی ہاتھ دے اندر موجود ہے، مبارک ہاتھ دے اندر چھڑی موجود ہے۔ آکے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ دے نال چھڑی مبارک اس صحابی رسول حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیٹ مبارک شکم مبارک دے اوپر چھڑی لگائی ہے۔ پیٹ اندر کرو، برابر ہو کے کھڑے ہو جاؤ، جنگ چ ایویں کھڑے نہیں ہوندے۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے منظر ویکھیا۔ منظر ویکھن تو بعد دوستان محترم تھوڑی ہی دیر دے اندر حضرت سواد رضی اللہ تعالی آپ دے مبارک چہرہ انور دے اندروں آپ دی زبان دے وچوں الفاظ نکلے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرو ذرا، اگے نہ تشریف لے کے جاؤ، میں تواڈے کولوں قصاص لینا ہے، تواڈے کولوں قصاص لینا ہے، گویا کہ تواڈے کولوں بدلہ لینا ہے۔ تساں چھڑی لگائی ہے، میرے شکم دے اوپر زور دی لگی ہے، درد ہویا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کے آئے نے۔ دوستان محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین منظر دیکھتے پے نے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک جبہ اتاریا ہے، اپنی مبارک قمیض اتاری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک نزدیک کیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سواد اج اپنا بدلہ لے لو، بروز عشر محمد مصطفیٰ بدلہ نہیں دے سکتا۔ کون فرما رہا ہے؟ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں جنہ دے ہاتھاں دے اندر جنت دیاں کنجیاں موجود نے، کل کائنات جنہ دی خاطر خالق لم یزل تخلیق فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا اے صحابی رسول، اے میرے جانسار صحابی، تساں بدلہ لے لو۔ شکم مبارک اپنا آگے کیتا ہے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوراً ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دے شکم مبارک دے نال اپنا چہرہ انور مس کر کے اس طرح ملیا ہے جس طرح کہ گویا کہ کوئی بچہ اپنی ماں دے پیٹ دے نال شکم اپنا چہرہ ملدا ہے۔ کہ فوراً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شکم مبارک دا بوسہ لیا، پھر مسکراون لگے نے، ایویں کھلکھلا کے مسکرائے نے جویں کہ صدیاں تو بعد وچھڑے ہوئے ماں دے نال ملے نے۔ دوستان محترم، ہاتھ جوڑ کے عرض کی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کی مجال ہے تواڈے کولوں بدلہ لواں، میری کی مجال ہے تواڈے کولوں بدلہ لواں۔ میں اپنا قصاص تانوں معاف فرمایا، اس جہان تے ہی معاف فرمایا، اگلے جہان ہی معاف فرمایا۔ دوستان محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حضرت سواد رضی اللہ تعالی آپ دی محبت دا انوکھا انداز آقا کریم دے نال دیکھ کے بڑے حیران ہوئے نے۔ عرض کی تھی سیدی یا رسول اللہ ماجرا سمجھ نہیں آیا۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواد جو آخنا چاہتے ہیں میں تانوں دسنا. آقا کریم نے اپنے مبارک ہونٹاں دے وچ الفاظ دہرائے. سواد نے عرض کی سیدی یا رسول اللہ اس طرح ہی ہے. آقا کریم نے فرمایا سواد جانتے نے جہدے جسم دے نال میرا جسم مس ہو گیا, اللہ دے محبوب دا جسم مس ہو گیا, گویا کہ دوزخ دی اگ اس دے واسطے حرام ہو گئی ہے, جنت اس دے واجب ہو گئی ہے. حضرت سواد مسکرائے نے عرض کی سیدی یا رسول اللہ میرا عقیدہ ہے تواڈے جسم دے نال میرا جسم مس ہو گیا ہے, میرے ہونٹ تواڈے مبارک شکم دے نال ٹچ کر گئے نے, مس کر گئے نے, گویا کہ دوزخ دی اگ میرے اوپر حرام ہو گئی ہے, دوزخ دی اگ میرے اوپر حرام ہو گئی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نو جنت دی بشارت فرمائی. حضرت سواد رضی اللہ تعالی آپ جنگ دے اندر تشریف لے کے گئے نے. دوستان محترم جنگ دے اندر تشریف لے کے گئے نے, غزوہ احد دی جنگ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال تشریف فرمانے, آقا کریم دی حفاظت فرماندیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گرد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے گہرا ڈالیا ہوا ہے, دائرہ بنایا ہوا ہے. کافراں دی فوج اگے ودی ہے حملہ کرنے واسطے. کافر کہڑے نے مکے دے کافر نے, مدینہ منورہ چ آئے نے, حملہ کرنے واسطے آئے نے. دوستان محترم غزوہ احد دا میدان ہے. سب تو پہلو اگے ودے نے کہڑے صحابی رسول اگے ودے نے, ہاتھ دے اندر تلوار موجود ہے. حضرت سواد اگے ودے نے, حالانکہ تھوڑے جے موٹاپے چ نے, جسامت تھوڑی موٹی ہے. دوستان محترم پھر بھی جوش دے اندر آ کے اگے ودے نے. کئی کافراں نوں نسبت و نابود کر چھڑیا ہے, واصلے جہنم کر چھڑیا ہے. گاجر مولی دی طرح وڑدے جا رہے نے کہ کمیہ نے آ کے آپ دے اوپر حملہ کیتا. دوستان محترم آپ دی مبارک گردن دے اوپر نیزہ لگیا ہے, آپ زمین دے اوپر ڈھیر ہو گئے نے. شہادت دا جام نوش فرمایا آپ نے. آقا کریم دے مبارک الفاظ دے اوپر اللہ رب العزت نے قبول فرمایا. آپ جنت دی بشارت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نو عطا فرمائی.